السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جو ہستی خود رحمت للعالمین ہے، اس کی نظر رحمت جس ذرہ کائنات پر پڑ گئی، اس کا مقام و مرتبہ افواج ثریا کو پہنچ گیا۔ تو سلب رحمت للعالمین سے جلوہ افروز ہونے والے نفوس کی عظمت و مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا اندازہ شاید کائنات میں کسی کو نہ ہو۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب پر درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں آپ کی آل اولاد کو بھی قیامت تک کے لیے شامل کر دیا۔ دنیا میں کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور چہیتی اور جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کا شرف جس عظیم المرتبت ہستی کو حاصل ہے، انہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل 20 جمادی الثانی بروز جمعۃ المبارک مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑی کے دائیں ہاتھ ایک اونچا بازار تھا۔ اس بازار کے گلی میں جہاں کسی زمانے میں صرافوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا، اس میں ہوئی۔ اسی مبارک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تینوں شہزادیوں کی پیدائش ہوئی، اور ہجرت کے زمانے تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکونت اسی مبارک مکان میں تھی۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرم اور بیت اللہ کے بعد سب سے متبرک گھر یہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو نسبت ہو جائے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو جس مکان میں آپ کا ایک عرصہ تک قیام رہا، اس کی کیا شان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی صرف 5 سال ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت پادری کے علاوہ شفقت مادری بھی اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ اور یقیناً آپ چونکہ سب سے چھوٹی اور چہیتی تھی، تو آپ کا اکثر وقت منبع برکات و تجلیات کی آغوش رحمت میں گزرتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ابا جان سے محبت دنیا کی کسی پیمانے سے جانچی نہیں جا سکتی۔ یہ محبت بڑی ہی والہانہ اور بیان سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس چاند سی شہزادی سے اتنا پیار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر پر روانہ ہونے کا قصد کرتے تو پہلے اپنی چہیتی بیٹی کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کر کے اپنی آنکھوں کو اپنے لخت جگر کی زیارت سے ٹھنڈا کرتے اور پیار سے ان کی پیشانی مبارکہ پر بوسہ دیتے، اور بے مثل بیٹی فرط محبت میں اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کا شرف حاصل کرتی۔ ایسے معلوم ہوتا کہ باپ بیٹی کی محبت انتہائی جذباتی اور غیر معمولی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی لخت جگر کے ہاں جاتے اور دونوں باپ بیٹی اپنی پاکیزہ محبتوں کا تبادلہ کرتے اور یوں اپنی اداسی کو دور کرتے۔ عظیم المرتبت باپ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لخت جگر سے اس قدر محبت تھی کہ ایک موقع پر انتہائی جذباتی انداز میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ابا جان سے غیر معمولی محبت تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بدبخت گستاخ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر نعوذ باللہ مٹی ڈال دی۔
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس گھر لوٹے۔ چہیتی بیٹی نے جب اپنے کریم ابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے ابا جان کا سر دھوتی جاتی اور فرتے غم میں آنکھوں سے آنسو بہاتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر صبر کر، اللہ رحمان و رحیم تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے، وہ تمہارے والد کو قریش کے دستداریوں اور اعزازانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہر کٹھن موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، مگر آپ کے اس چہیتی اور لاڈلی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ جو ماں خود اتنی جانثار اور باوفا ہو تو اس کے بطن سے جنم لینے والے شہزادے کس قدر اعلیٰ و عرفہ شان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایسے شجاع اور قابل فخر فرزند عطا کیے کہ جنہوں نے اپنے نانا علیہ السلام کے دین کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور یہ ثابت کیا کہ ان کی رگوں میں سیدۃ النساء اور حیدر کرار جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کا خون دوڑتا ہے، اور یہ وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زائدہ و عابدہ تھیں، ہر گھڑی اپنے رب کی یاد میں بسر کرتی، اس کے علاوہ امور خانہ داری بھی انتہائی ذمہ داری سے نبھاتی۔ ایک دفعہ آپ کے محبوب خاوند شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ سے کہا کہ اپنے ابا جان کے ہاں سے کوئی خدمتگار باندی وغیرہ لے آئیں کہ ہاتھوں اور سینے پر دن بھر کی تھکان مشقت سے داغ پڑ گئے اور خاصی نحیف ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے سب سے عظیم و شفیق ابا جان کے پاس اپنی حاجت لے کر آئیں تو حیا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ بنا سوال کیے واپس گھر لوٹ آئیں۔ زہرا کی ابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے لخت جگر کے گھر پہنچے اور پوچھا، میری شہزادی آپ گھر تشریف لائیں اور پھر جلد واپس لوٹ آئیں، آخر کیوں؟ شرم و حیا کی پیکر بیٹی آنکھیں چکائے کھڑی رہی۔ اتنے میں ان کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ میں نے ہی انہیں آپ کے ہاں کوئی باندی و غلام لینے کے لیے بھیجا تھا جو امور خانہ داری میں ان کا ہاتھ بتا دے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو یہ فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے ہر بیٹی کے لیے اسوہ ہے۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی صبر کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچونا تھا، وہ بھی ان کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقویٰ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ فرما بردار بیٹی نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، دو جہاں کے سردار اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے، آسمان سے حوریں بھی ان کا ہاتھ بٹانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی، لیکن دنیا کی چند روزہ راحت و آرام آخرت کی لازوال زندگی کے مقابلے میں ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیماری کے ایام میں اپنی پیاری لخت جگر کو پاس بٹھا کر سرگوشی کی، جس کے بعد سیدہ کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی۔
یہ دیکھ کر زہرا کے ابا نے دوبارہ سرگوشی کی کہ جس کے بعد وہ مسکرانے لگی۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے وصال کی خبر دی تھی، جسے سن کر وہ رو پڑی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ بیٹی، میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رو ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس پر مجھے تسلی ہوئی اور میں ہنس پڑی۔ چنانچہ باپ بیٹی کی یہ محبت اتنی شدید تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ کا قلیل عرصہ زندہ رہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عالم برزخ میں چلی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کی 11ویں سال رمضان المبارک میں رات کے وقت ہوئی، اور آپ کی وصیت کے موافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ مسجد نبوی میں باب الاسلام سے داخل ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جو ہی ہم باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر نکلے تو بالکل سامنے کچھ ہی فاصلے پر جنت البقیع کا تاریخی قبرستان ہے، جس کے داخلی دروازے کے دائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی قبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قدسی صفات ہستیوں کے درجات کو مزید بلند کرے اور ہمیں ان کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔